العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں رحمت کونین سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر مشتمل آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک آیت سورہ کوّرت یا سورہ تکویر دونوں اس کے نام ہیں، اس میں یہ بیان کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے، اور آیت نمبر ہے 24۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصف دیے جانے کی خبر دی ہے، اور اس کے ساتھ اس وصف کے معاملے میں ایک مدح کا پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلتا ہے اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ وما ہوا نہیں ہے وہ علی الغیبی غیب پر بضنین بخیل، یعنی غیب کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک تو خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کو ظاہر کر رہی ہے، وہ وصف ہے علم غیب، کہ علم ایک وصف ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصف، اس صفت، اس خوبی سے نوازا گیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور مدح کا پہلو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ میرا یہ حبیب کریم، میرے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو اردو میں ہم کنجوس کہتے ہیں۔ بخیل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نعمت ہو اور جہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے وہ اس نعمت کو اس مقام پر خرچ نہ کرے، وہ کہتے ہیں، اسے کہا جائے گا یہ بخیل انسان ہے۔ تو تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس آیت کا مضمون اس طرح کا ہوتا کہ یہ نبی غیب بتانے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک میں فرضی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ نبی غیب بتانے میں، یہ بلکہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرتے، ایک عام آدمی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مال خرچ کرنے میں بخیل ہے مثال کے طور پہ، تو جب ہم اسے بخیل یا کنجوس قرار دے رہے ہیں تو اتنا ضرور کم از کم ہے کہ اس کے پاس، یعنی یہ ضرور ثابت ہوگا کہ اس کے پاس کچھ مال ہے، لیکن وہ جس مقام پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بخیل ہے کہ لفظ نہیں بیان فرمایا، بلکہ بخیل نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علوم غیبیہ موجود بھی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس اس کو رکھتے ہیں، بلکہ حکم الہی دوسروں تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ کے حامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے آپ کو علم غیب کی ایک صفت سے نوازا ہے۔ تو یہاں پر پہلے ہم کئی پروگرامز میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ حدیث آیت کریمہ آ گئی ہے تو اس کے ضمن میں ضرور عرض کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانا جائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ ایک وصف میں شریک کرنا نہیں کہلائے گا، یعنی شرک فی الصفات ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم وہی وصف ثابت کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہر وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعین ہی کسی مخلوق کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا ہے، بعین ہی 100% اسی طریقے سے اس کو مانا جائے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں ایک وصف ایسا کہ ہم اس کو اللہ کی طرف بھی منسوب کر رہے ہیں اور مخلوق کی طرف بھی منسوب کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، جبکہ عقیدہ درست ہو۔ عقیدے کی درستگی یہاں پر یہ مطلوب ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفت ہوگی 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی۔ ایک تو اللہ کی ہر خوبی قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ پہلے نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوئی، بلکہ اللہ کی جتنی صفات ذاتیہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، اور جو ہمیشہ سے اس کو قدیم کہا جاتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ دوسرا وہ ذاتی ہیں۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کی دی ہوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں ذاتی، اگر دی ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں عطائی۔ اس طرح جو پہلی صفت ہے قدیم، اس کے مقابل آتا ہے غیر قدیم یا حادث۔ ہا جو سے حلوے والی ہے ہوتی ہے، ہے الف دال اور سا،
جس کو اردو میں سے کہتے ہیں سا حادث، تو حادث کہتے ہیں نئی پیدا ہونے والی شے کو، قدیم کہتے ہیں اسے کہ جس پر کبھی مطلب ابتدا وارد نہ ہوئی ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں کہ یہ اس کی ابتدا ہے 6 سال پہلے، 8 سال پہلے، 10 سال پہلے۔ اگر ہم کسی شے کی ابتدا ثابت کر سکیں تو وہ حادث کہلاتی ہے، اور کسی کی ابتدا اگر ثابت نہ ہو تو وہ قدیم ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے، اس کے مقابلے میں حادث۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اسے کسی نے دی نہیں ہیں، لیکن مخلوق کی تمام صفات عطائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ان پہ کبھی فنا واقع نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں فانی آتا ہے۔ اور چوتھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لا محدود ہیں، ان کی آپ حد مقرر نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا علم ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ ہم کوئی حد نہیں، لا متناہی اس کا علم ہے۔ دیکھنا اس کی صفت ہے، سننا اس کی صفت ہے، قدرت اس کی صفت ہے، ارادہ کرنا اس کی صفت ہے، کلام اس کی صفت ہے۔ ان تمام کی آپ کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ کتنا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ لا انتہا۔ کتنا علم ہے؟ کوئی انتہا نہیں۔ کتنے ارادے کر کیے ہیں اس نے؟ کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات 4 خوبیوں سے متصف ہوتی ہے کہ ہر صفت قدیم بھی ہوگی، ذاتی ہوگی، غیر فانی ہوگی، لا محدود ہوگی۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم کوئی صفت، ایسی صفت جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اگر ہم اسے بظاہر کسی مخلوق کی طرف بھی منسوب کریں اور صحیح عقیدے کے ساتھ کریں تو اس میں شرک کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھنا اس کی صفت ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہے، تم دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہیں، تو بتائیے شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھنا اللہ کی صفت، پہلے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، پھر مخلوق کی طرف بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایک صفت جو اللہ کی طرف منسوب ہو، کسی مخلوق کی طرف منسوب کرنا ہمیشہ شرک ہوتا، تو پھر دیکھنے، سننے، ارادہ کرنے، قادر ہونے، مالک ہونے، ان کی نسبت تو مخلوق کی طرف بھی کرتے ہیں۔ آپ اس بات پر قادر ہیں، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ اسے سن رہے ہیں، آپ اس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ کلام کر رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو چونکہ مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ یہ صفات اللہ کی طرف بھی منسوب ہوتی ہیں، آپ نے مخلوق کی طرف منسوب کی تو آپ کافر و مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو ہمیں اس مقام پر شرک اور کفر سے بچاتی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد ہے کہ اگر ایک دیکھنے کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں تو اس میں اعتقاد، عقیدہ اور نظریہ علیحدہ ہے، مخلوق کی طرف دیکھنے کی نسبت کر رہے ہیں تو کچھ فرق کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں اعتقاد اور عقیدہ اور سوچ اور فکر کچھ اور ہے۔ اگر یکساں ہوتا تو کفر و شرک ہوتا۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ بس وہ فرق وہی ہے جو ہم نے دوران بیان ابھی کچھ دیر پہلے اشارتاً کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا وہ قدیم ہے، ہمارا دیکھنا غیر قدیم یا حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے، اس کا لامحدود ہے، ہمارا محدود ہے، اور اس کا غیر فانی ہے اور ہمارا فانی ہے۔ تو یہ 4 فرق جب کسی کے ساتھ، کسی صفت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ کسی بھی صفت کے شرک کا کوئی بھی تصور پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہاں یہ 4 فرق ملحوظ رکھنے کی وجہ سے شرک اٹھ گیا اور ہم کسی شخص کو مشرک نہیں کہتے ہیں، تو اب یہی مسئلہ پھر علوم غیبیہ کے بارے میں بھی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم غیبیہ عطا کیے گئے وہ غیر قدیم یا حادث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لامحدود، ہمارے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محدود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر کبھی فنا واقع نہیں ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فنا ہو سکتا ہے اگرچہ یہ فنا واقع نہ ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فنا ہو سکتا ہے۔ یہ فرق کرنے کے لیے ہمیں لازم فرق ملحوظ رکھنا پڑے گا، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ شرکت لازم آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا واقع ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی نہیں۔ ہوگی اس لیے نہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے
ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ علماء نے بیان فرمایا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے فضائل و کمالات و برکات و اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کے اعتبار سے پہلے والے سے بہتر ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مائل بترقی رہیں گے، ان کی صفات میں تنزلی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے فرق کرنے کے لیے اتنا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ فنا ہو سکتی ہیں، نہ ان پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا واقع ہونا ممکن تو ہے لیکن ہوگی نہیں۔ تو جب ممکن مان لیں گے کہ فنا ہو تو سکتی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوام بخشا ہے اور اس کو مائل بترقی رکھا ہے، لیکن فنا واقع ہو سکتی ہے۔ بس یہ فنا واقع ہو سکتی ہے کہ اعتقاد رکھنا ہی ہمیں شرک سے دور کر دے گا۔ پھر ہر نبی، یاد رکھیں میں نے پہلے بھی اس کی دفعہ وضاحت کی تھی کہ لفظ نبی یون کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ آپ لغتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، لغت بتائے گی آپ کو کہ نبی کا لفظ کا مطلب ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا اس میں صفت بھی ایسا رکھا ہے اللہ نے اپنے ان مخصوص بندوں کا کہ اس میں صفت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ غیب کی خبر دیتے ہیں۔ اور ہم پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر تکرار کر دیتے ہیں کہ ہر نبی غیب کی خبر دینے کے لیے آتا ہے، اس کو لازم علم غیب ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے، یہ کہہ لیں کہ ہمیں ایک آزمائش میں اور امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہماری نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہیں اور ہم کسی طریقے سے ان چیزوں پر اطلاع نہیں پا سکتے ہیں، ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان پر ایمان لانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایمان مینز یقین رکھنے کا، کہ ان پہ یقین رکھو۔ اچھا، اب وہ پوشیدہ اشیاء ہیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ انہیں سن سکتے ہیں، نہ انہیں سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ ایسے آلات ایجاد کر سکتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں، اس چیز تک پہنچ سکیں۔ تو بتائیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی خبر نہ دیتا اور پھر ہم سے فرماتا کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، تو کیسے لے کر آتے؟ کہ خبر ہی نہیں ہے تو کیسے ایمان لاتے؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا پوشیدہ اشیاء پر ایمان لاؤ، مثال کے طور پر وہ کون سی پوشیدہ اشیاء ہیں یہ ہمیں پتہ نہ ہو تو لازم بات ہے کس پر یقین لائیں؟ تو پھر انبیاء علیہم السلام کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی پوشیدہ اشیاء کا علم حاصل کرتے ہیں، اسے مخلوق کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پوشیدہ اشیاء ہے، ان پر تمہیں یقین رکھنا ہے۔ اب ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایک نبی فرما رہے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو یقین رکھ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی ضرور علم غیب کا حامل ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ان علوم غیبیہ کو بیان کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، وہ علوم غیبیہ اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی اگر معلومات کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو یہ بالکل یقیناً کفر اور شرک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی ایک لفظ بھی نہیں جان سکتا ہے، ایک لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع دیتا ہے تو پھر ہم کچھ جان سکتے ہیں، بشمول انبیاء علیہم السلام کے، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا ہے تو ان کو علم ہوتا ہے، اگر وہ نہ دے تو ان کو کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ اس عقیدے کے ساتھ یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کیا جا سکتا ہے اور ثابت ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یعنی غیب بتاتے ہیں۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے یہ بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبور کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ان کی آواز باقاعدہ سنی ان کے عذاب کی، اور فرمایا کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک پر تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ توڑی، تر شاخ تھی گیلی،
اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس قبر پہ رکھا اور ایک ٹکڑا اس قبر پہ رکھ دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ تو اس سے دیکھیں کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ عذاب قبر ایک غیبی معاملہ ہے، کیونکہ نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو سن سکتے ہیں، نہ اس کو چکھ کے معلوم کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی اسمیل وغیرہ ہے، اور نہ اس کو چھو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ عقل سے بھی نہیں جان سکتے کہ اگر آپ اندر ویڈیو کیمراز فٹ کر دیں کہ چلو جی مردے کا حساب و کتاب اس میں ریکارڈ ہو جائے گا اور بعد میں ہم اس کو ویڈیو چلا کر دیکھ لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن عذاب قبر حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ صرف نبی کے خبر دینے سے معلوم ہوئی ہے، نہ تو ہم اس کو اپنے 5 حواس سے جان سکتے ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا، اور نہ عقل سے جان سکتے ہیں۔ تو غیب کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ غیب اس شے کو کہتے ہیں کہ جسے حواس خمسہ اور عقل سے نہ جانا جا سکے، بلکہ صرف نبی کے بتانے سے اس کی خبر حاصل ہو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اور پھر وہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ بھی ایک علم غیب ہے، کیونکہ اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ کس وجہ سے، ماضی کی بات تھی، انہوں کو قصور ہوا ہوگا تبھی ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً علم غیب حاصل ہے۔ پھر آپ نے جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں بتایا، جو تمام غیبوں سے بڑھ کر غیب ہے، کہ اسے تو کوئی دنیا میں تو چشمان ظاہری سے دیکھ ہی نہیں سکتا، اور نہ اس کا کوئی تصور قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے ذات کو پوشیدہ رکھا ہے کہ ایک ایک ذرے سے اس کی ذات عیاں بھی ہے، یعنی اس کی قدرت پر ہر ذرہ ایک عظیم دلیل ہے، اور لیکن آپ آنکھ بند کر کے تصور قائم کرنا چاہیں وہ تصور میں نہیں آئے گا، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، ایسا اس نے اپنی ذات کو پوشیدہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو وہ تو غیب الغیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خبر دی، بلکہ ہمیں توحید کی دعوت دی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور موحد بن جائیں، اور ہم نے اپنے نبی کے کہنے پر ایک اللہ کو مان لیا، اور جن صفات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ان صفات کے ساتھ مان لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے۔ اور پھر یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یعنی آپ نے اپنی امت کو غیوب بتائے ہیں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں۔ ایسے کئی صحابہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستقبل کے فتنوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اس کو میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، اور ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر میں اس کو تمہارے سامنے ظاہر کر دوں تو تم میری گردن کاٹ دو گے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس میں شارحین نے ہی لکھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ راز تھے جو مستقبل سے وابستہ تھے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رازوں کو ظاہر کرتے تو اس وقت ایک ایسا ماحول تھا کہ وہ ان فتنوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو کوئی مخبوط الحواس سے تصور کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، تو لوگ ان کو شاید جوش میں آ کے ان پہ حملہ ہی کر دیتے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی بہت سے غیوب بتائے، پھر اپنی امت کو بہت ساری چیزیں بتائیں۔ مثال کے طور پر جیسے قرب قیامت کی علامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی پہلے علامات بیان فرمائی، اور پھر بڑی بڑی علامات بھی بیان فرمائیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر دجال آئے گا، اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، یہ آپ کا ایک عظیم وصف ہے، اور اس کو ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر